السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ناظرین، بہت ساری جو محافل ہوتی ہیں جس کے اندر علماء اور مشائخ شامل ہوں، جن محافل میں یا علم و دانش رکھنے والے یا علم دین رکھنے والے جو لوگ موجود ہوتے ہیں جن محافل میں، تو ان میں اکثر ان علماء سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص میرا رزق روک دے یا کوئی روک یا ٹوک لگا دے تو اس کا کیا حل کیا جائے، اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ سوال کسی آپ عالم سے کرتے ہیں، کسی اچھے علم دین رکھنے والے شخص سے کرتے ہیں، تو وہ بڑے احسن طریقے سے اور بڑے اچھے انداز میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی سوال لے کر یہ جو جھوٹے عامل بابے ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جائیں تو وہ تو پھر آپ کو کسی اور ہی لائن پر لے جاتے ہیں۔ وہ آپ کو ایسی اگزامپلس بتاتے ہیں کہ انسان کی جو سوچ ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے کہ فلاں درخت کے نیچے سے آپ گزرے تھے تو فلاں دن گزرے تھے تو اس کی وجہ سے آپ کے رزق میں جو ہے وہ رکاوٹ آ گئی، یا آپ فلاں شخص ہے جس کا فلاں لام سے یا گاف سے نام شروع ہوتا ہے تو اس شخص نے آپ کا رزق روکا ہوا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بتاتے ہیں اور پھر اس کا حل بتاتے ہیں کہ جی اتنے پیسے لگیں گے اور فلاں کالا بکرا، اور وہ اس طرح کی آپ ظاہری بات ہے آپ لوگ بھی بہت حد تک ان چیزوں کو جانتے ہیں، تو وہ آپ کو کسی اور لائن پر ہی لگا دیتے ہیں۔ لیکن اگر یہی سوال آپ کسی اچھے عالم سے اور کسی اچھے علم دین رکھنے والے شخص سے کریں گے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ کو بتاتا ہے۔ اور میں بھی آپ کو بتاؤں کہ اگر اللہ یہ چاہے کہ کوئی چیز آپ کو عطا کرنی ہے، اس نے اللہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ کوئی چیز کوئی بھی شے آپ کو عطا کرنی ہے، تو ایک شخص کیا یہ پوری زمین و آسمان، یہ پوری کائنات بھی اپنا زور لگا لے تو وہ نہیں روک سکتی اس چیز کو جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کرنی ہے۔ اور اسی طرح اللہ پاک کوئی فیصلہ کرے کہ یہ چیز اس شخص کے لیے بہتر نہیں ہے اور اس کو یہ نہیں دینی چاہیے، تو اسی طرح پوری زمین و آسمان، پوری کائنات وہ اپنا زور لگا لے کہ اس کو وہ چیز مل جائے، وہ شے اس کو عطا ہو جائے، نہیں ہو سکتی کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے نا سوچیں کہ جناب علی فلاں شخص نے مجھے میرے رزق کو روک دیا، یا فلاں میرے گھر میں درخت ہے اس کی وجہ سے میرے رزق میں جو ہے وہ کمی آ گئی، یا فلاں نام ہے جس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ گئی، یا میں نے فلاں عمل کر دیا جس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ گئی۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ صرف اللہ ہی وہ ہے جو کہ ہمیں کوئی چیز عطا کر سکتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو چیز ہم سے لے سکتا ہے۔ تو اس چیز پہ بیلیو اپنا مکمل رکھیں، یہ ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص ہو یا کوئی چیز ہو وہ آپ کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی یا نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو۔ اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ اب بڑی بڑی گاڑیاں ہیں لوگ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نیچے ایک چھوٹا سا انہوں نے وہ شوز جو ہے یا وہ جوتا جو ہے وہ ٹنگایا ہوا ہوتا ہے۔ اب ان کے ایمان کی کمزوری دیکھیں کہ اللہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا، وہ ایک جوتی وہ جو ایک شوز ہے وہ ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ ان کی حفاظت نہیں کر رہا، بلکہ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، وہ ایک کالا کپڑا جو انہوں نے جو ہے اپنے شیشوں کے ساتھ ٹنگایا ہوتا ہے وہ ان کی مدد یا وہ ان کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اور ہمیں اللہ پاک ہمیں مضبوط ایمان عطا فرمائے۔ اور میں نے جو کچھ کہا اگر کچھ غلط کہا تو اللہ پاک اس کی معافی عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو مضبوط کرے اللہ پاک۔ میرا یہ میسیج آپ لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔